کو بھی نہیں مان رہے آپ، ان کے مذہب کو، ان کے مذہب کو آپ اتنی مطلب آپ نے حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں کہ آپ کی نسلیں مر جائیں گی۔ ابھی رکے مسیح موعود کی طرف نہ جائے، ادھر جائیں گے تو آپ کو بہت پریشانی ہو جائے گی، یہ ذہن رکھیے گا۔ آپ کو پھر جواب بھی دینا ہوگا تسلیم نہیں صاحب۔ پھر آپ گالیاں نکالیں گے، یہی کریں گے نا، گالیاں تو نہیں نکالیں گے۔ آپ دیکھیں پریشانی کا مطلب گالیاں نہیں ہوتا، پریشانی کا مطلب ہوتا ہے سخت سوال۔ تسلیم صاحب مائک میوٹ کوئی نہ کرے یار، ان کا مائک نہ میوٹ کرے کوئی۔ جی ٹھیک ہے سر۔ تسلیم صاحب دیکھیں، اب یہ آپ کی تیزی یہ تباہ ہے نا، جی میں نے جی گالی کا لفظ استعمال کیا۔ نہیں دیتے ہیں نا۔ آپ دوسروں نہیں، میری بات سنیں، ایسا نہیں تسلیم صاحب، آپ ایک ذمہ دار براڈ پر آئے ہیں، اپنے لفظ بولنے سے پہلے سوچئے گا اس براڈ پر۔ چلے آپ نہیں دیں گے، شکریہ آپ کا، میں آپ کا تھینک یو۔ ایسا نہیں تسلیم صاحب، تیزی نہیں۔ آپ کو پریشانی ہوگی، سخت سوال ہوگا کوئی تو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ آپ اٹیک کریں گے نا حضرت نہیں مسیح اٹیک نہیں، پھر آپ اٹیک کا لفظ آ گیا۔ اور یہ علمی دنیا میں، تحقیقی دنیا میں جب سوال کا جواب نہیں ہوگا تو پریشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مجھے کسی کے سوال کا جواب نہیں آئے گا تو میں پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر آپ کو آیا کیوں نہیں ابھی تک کہ آپ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر نہیں، بٹھا اب بیٹھے؟ دیکھیں، اب فیصلہ آپ نے پہلے ہی سنا دیا، اب جواب تو لے میرا۔ جی جی جی۔ پہلے آپ نے قرآن پاک پر بہت بڑا بہتان باندھا ہے، بہت بڑا بہتان باندھا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کرسچینٹی کی تعلیم نہیں تھی۔ آپ نے سنی سنائی باتوں پر آپ نے عمارت کھڑی کیا، میرا تسلی سنے، آپ نے قرآن پاک کے خلاف جملے بازی کی ہے، کیونکہ ایک ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم آپ کا مائک میوٹ کر لیں۔ ابھی آپ عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی کی تو تعلیم دی نہیں، یہ آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی کی تعلیم دی ہے؟ کرسچینٹی کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مجھے پورے قرآن میں سے دکھا دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہو۔ اتنا بڑا بلنڈر آپ کہتے ہیں کہ آپ جماعت میں شامل ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ تو قرآن پاک کی کسی مطلب بالکل آپ نہ قرآن پاک سے ناواقف۔ میں آیات قرآنی بتاتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تعلیم دی۔ آئیے سورہ جس آیت کو آپ بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں، دیکھیے آپ نے کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے قرآن پاک۔ اب یہ میں نے کہا یہ پریشانی ہوگی آپ کو، یہ ہے پریشانی کہ آپ نے قرآن پر بہتان باندھا ہے۔ دیکھیے اللہ پاک قیامت والے دن پوچھ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، کرسچینٹی کیا ہے؟ تثلیث، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کا رد کر رہے ہیں، اور آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ آپ نے بہتان باندھا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کرسچینٹی کی تعلیم دیتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیے میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک نے، اور یہ کویسچن آنسر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ اور یہ کیوں کویسچن آنسر یہاں قرآن میں کہ آپ جیسے لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام پر بہتان باندھیں گے، جھوٹ باندھے گئے تاکہ قرآن پاک کی آیات ہوں اور اس سے ان کا منہ بند کیا جا سکے۔ آیت نمبر 116 سورہ مائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي۔ اللہ فرمائے گا عیسیٰ علیہ السلام کیا تو نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، نصارہ سے، عیسائیوں سے تم نے کہا تھا اتخذونی، بنا لو مجھے، وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو۔ قال، آپ نے یہ ریکارڈ ہو چکا ہے وہ تسلیم صاحب، آپ نے جھوٹ یہ باندھا عیسیٰ علیہ السلام پر کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کی تعلیم دے رہے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کیا ہے اسلام کی تعلیم؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی۔ اس کے بعد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، اسلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، جب دوبارہ آئیں گے تب بھی اسلام کی تعلیم دیں گے۔ کسی جگہ عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی کی تعلیم نہیں دی۔ اگر آپ نے اپنے مربیوں سے سنا ہے، اپنی جماعت کے لٹریچر میں، تو مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ قرآن کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، اسلام کی بھی دشمنی کر رہے ہیں، اور خود ہمارے آقا مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کی دشمنی کر رہے ہیں۔ تسلیم صاحب اب آپ بولیے، میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں جب سے حضرت آدم آئے ہیں
पहले नबी जो उनको اچھا معذرت، میرے ساتھ جو گفتگو کریں گے قرآن کی آیت کا حوالہ دے کے کریں گے، ہوا میں نہیں چلنا جناب، ٹھیک ہے نہیں ہوا آیت میں نہیں قرآن، آیت قرآنی سے، آیت ہاں جیسے میں نے آیت پڑھی آپ نے آیت پڑھنی ہے، بولیے ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں میں یہ بتائیں کہ جو تمام انبیاء ایک اسلام مذہب کو لے کے آئے ہیں، ہم اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے ہماری. آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کی تعلیم دیتے تو تھے. سر بات یہ ہے مولوی صاحب، بات سنیں میری، عرض سنیں بڑے تحمل سے. سارے نبی توحید کا درس دینے کے لیے آئے. آپ نے کیوں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کی تعلیم دیتے تھے؟ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. نہیں، پوری دنیا کے نبی ہونا نہیں اور آئے. نبی ہونا اور بات ہے، لیکن کرسچین، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے قرآن پر. چلے پھر بائبل کیا ہے پھر؟ نہیں، بائبل کی کس بات ہی نہیں ہو دلیل؟ رہی، نہ ایسے نہیں میرے محترم، دلیل ہاں سے بائبل جو ہے، قرآن سے نہ بھاگیں. دیکھیں قرآن پاک، یہ میں نے کہا تھا آپ پریشان ہوں گے، نہیں پریشانی میں ہوتا نہیں ہو رہے ہیں آپ. قرآن پاک پر ہے، بائبل کی طرف نہیں جانا آپ نے. یا تو نہیں. کہیں کہ آج کے بعد آپ قرآن سے، آپ کے پاس دلیل نہیں، پھر بائبل کی طرف جائیں. چلیں آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2000 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. قرآن کی آیت، تسلیم صاحب، آیت قرآنی. جی سر میں ادھر ہی آ رہا ہوں آپ کی طرف، آپ کے پہلے جواب. تو یہ تو نہیں، پہلے نہیں، ایسا نہیں، مجھے قرآن کی آیت دکھائیں میں کہ آپ عیسیٰ سے علیہ ایک السلام. عرض پوچھ رہا ہوں، میں جی میں قرآن عرض کر جا رہا ہوں، پہلے دیکھیں نا، پہلے جب تک اللہ کے قرآن پر آپ نے بہتان باندھا ہے، میں یہ ذمہ دار براڈ ہے، جب تک آپ تسلیم نہیں کریں گے اپنی غلطی کو تو آگے کیسے چلنے دوں میں آپ کو؟ کہاں عیسیٰ علیہ السلام نے تسلیس کیا، کرسچینٹی کی تعلیم دی؟ دکھائیں قرآن میں کہاں ہے. بائبل بائبل کیا ہے بتا دیں. آپ کے لیے؟ معیار بائبل ہے یا قرآن ہے؟ بائبل مسلمانوں کی کتاب ہے. آپ کے لیے بائبل قرآن، آپ کے لیے معیار قرآن ہے کہ بائبل ہے؟ میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ اس عیسیٰ وقت علیہ السلام اسلام کے تھا بارے ہی میں نہیں. وہ بات مانیں گے جو قرآن میں ہے، یا وہ بات مانیں گے جو بائبل میں ہے؟ کون سی بات مانیں گے آپ؟ 4 کتابیں اتری ہیں ابھی تک. آپ کون سی مانیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آخری کتاب کون سی ہے؟ قرآن ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے. تو جو عیسائیوں کی کتاب کون سی ہے؟ اس وقت کس پر عمل ہوگا؟ اس وقت اسلام ہے، اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کس کتاب پر عمل کریں گے؟ قرآن مجید پہ. آپ بائبل کی مانیں گے یا قرآن کی مانیں گے؟ تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے میرا مذہب سوال کے؟ کا جواب دیجئے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں کرسچینٹی کی تعلیم دی؟ اس وقت اسلام تھا ہی نہیں. اس وقت تھی عیسائیت، یہودیت تھی پہلے، پھر اسلام تو آیا 1400 سال پہلے. قرآن کی کوئی آیت دکھائیں. قرآن تو فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، آدم علیہ السلام کا دین بھی اسلام، نوح علیہ السلام کا دین بھی اسلام، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام. آپ نے صرف، میں نے کہا تھا نا کہ مرزا صاحب کو لائیں گے تو پریشانی ہوگی، آپ نے صرف عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچینٹی کی طرف لا کیوں رہے ہیں؟ آپ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ بھاگنا چاہتے ہیں. آپ مولوی صاحب میں نے آپ کو عرض کی ویری کلیئرلی، دیکھ لیں آپ سارے کی انبیاء. آپ دیکھیں یہ سوال جو آپ نے بتایا، جو تسلیم آپ نے صاحب پتہ کیا ہے؟ آپ کی گھٹی میں میرے سننا آپ کو نہیں، بالکل نہ مائک میوٹ. شاہ صاحب، دیکھیں شاہ صاحب، سیالی صاحب غور سے دیکھیں کہ اپنی ایک جملہ جی فرمائیں. ایک جملہ میں بولتا ہوں. انہوں نے پہلے خود تسلیم کیا ہے کہ سارے انبیاء اسلام کی ہی تعلیم دیتے رہے ہیں، تمام اسلام ہی لے کر. یہ خود انہوں نے ابھی پہلے 2-3 منٹ پہلے جملہ بولا ہے. اور جو آپ میرا ہی جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں، آپ میرا جملہ ہی ریپیٹ کر رہے ہیں. آپ نے مجھے بتا رہے ہیں آپ نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کرسچینٹی کی تعلیم دیتے رہے، آپ نے جملہ کہا تھا، اور ابھی بھی وہی آپ اس پر اصرار کر. بالکل میں ادھر ہی ہوں. اچھا وہ عیسائیوں کے لیے ہے، بنی اسرائیل کے لیے ہے. نہیں، آپ قرآن کے خلاف کہہ رہے ہیں نا. عیسائی تو تثلیث کے قائل ہیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام بھی تثلیث کے قائل ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیل پہ انہوں نے چاڑھا نا. سلیب اور ہے، تثلیث اور ہے. اللہ دے میں نے کہا آپ سلیب کہہ رہے ہیں، میں نے سمجھا آپ نے سلیب کہا. سر میں کیا پریشانی شروع ہوگی نا میرے محترم. تسلیث کا پہلے پوچھ لیں، تسلیث کا پتہ ہے کیا ہے؟ آپ بتا دیں مجھے نہیں پتا. چلیں نہیں آپ بتائیں نا، آپ آئے ڈیبیٹ میں نے کرنے سمجھا کے آپ نے لیے. سلیب کہا ہے تو، لیکن آپ بتا دیں کہ تسلیث کا یہ مطلب ہے تاکہ مجھے پتا چل جائے نا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. مائک میوٹ کریں، میں بتاتا ہوں. دیکھیں گزارش یہ ہے، اچھا سیالم صاحب لطف لیں ان کے جملے سے. ان کی براڈ پر جائیں تب بھی آپ بھاگنا چاہتے ہیں، ہماری براڈ پر آئیں ہم مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھاگنا چاہتے ہیں. میرے باپ صاحب دیکھا آپ نے جملہ.
میں کہا ان کے براڑ پر جائیں تو تب بھی کہتے بھاگنا چاہتے ہیں، میری براڑ پر آ کر پھر مجھے کہہ رہے کہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اور پھر 1 گھنٹہ بلوانے کے بعد پھر کہے کہ ہمارا سوال وہیں پر ہی ہے، اس کا جواب بھی دیا آپ نے۔ بات اچھا بڑی مطلب کیا کہیں ان کو، اللہ سنیں یہ جناب، ہدایت دے بالکل۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73 اور 72، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ابھی ہے کرسچینٹی جو لوگ ہیں نا ان کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ کفر کیا انہوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عبادت کرو بنی اسرائیل اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آیت نمبر 73، یہ تثلیث سنیے، اب یہ تثلیث ہے، ٹرینٹی جس کو کہتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ ہے کرسچینٹی، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسلام، توحید، مواحد، آپ نے بہت بڑا ظلم کیا تسلیم صاحب، آپ نے جو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کرسچینٹی کی تعلیم دی۔ کرسچینٹی تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا پیغام دیا، جب ان کا نزول ہوگا تب بھی وہی پیغام ہوگا، پیغام نہیں بدل رہا، پیغام وہی ہے۔ تو اس لیے تسلیم صاحب آپ کو جو میں نے گزارش کی تھی، آپ نے بہت بڑا بہتان باندھا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو توحید کا پیغام دیا، جبکہ جو کرسچینٹی ہے اس نے، یہ قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بائبل کی طرف لے جاتے ہیں، تو بائبل جو ہے وہ تو ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، بائبل تو ہمارے لیے بنیاد ہی نہیں ہے، ہمارے لیے جو بنیاد ہے وہ تو قرآن ہے۔ جی تسلیم صاحب بولیے اب آپ۔ تو جی تسلیم صاحب کی کال آ گئی ہے جناب، پیچھے سے کوئی لقمہ لینے گئے ہیں ابھی۔ جی سیالوی صاحب آپ اب فرمائیے جناب۔ جی میں وہ عبارت پڑھ رہا تھا اور میں یہ کلیئرٹی چاہتا تھا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے غلط فہمی لگی ہو تو آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں، اور اس لیے بار بار پڑھ رہا ہوں کہ سامعین و ناظرین بھی سنیں کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور یہ بیٹھ کر تبلیغ کیا کرتے ہیں، بالکل اپوزٹ۔ مثلا وہ براڑ جو سیفی صاحب کی ہے، اس میں انہوں نے پکا وہ پوسٹر لگا، پہلے اتار دیا تھا، تو ایک دن میں نے جہاں ذکر کر دیا کہ میں نے وہ اتروایا تو انہوں نے پھر لگا لیا ہے کہ نبوت جاری ہے۔ تو وہ بیٹھ کر وہاں کہتے ہیں کہ رسولون کا جمع کا صیغہ ہے، کئی رسول آئیں گے امت مسلمہ میں، یا بنی آدم سے مراد امت مسلمہ ہے۔ جو قرآن پاک میں تحریف وہ کرتے ہیں، تو یا بنی آدم سے مراد اولاد آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام آگے جتنی بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں رسول آئیں گے، تو مرزا قادیانی اور اس کے جو ماننے والے بڑے تھے ان سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ہی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، امت میں صرف ایک نبی ہے۔ تو وہ میں پھر عبارت پڑھ رہا ہوں، بار بار میں یہ فکرے دہرا رہا ہوں کہ کوئی قادیانی بھی اگر یہ سن رہا ہے، پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے۔ Okay, thank you. I'll see you in the evening. ایک سے جی کیا ہو گیا جی، ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ آنے کی خبر دی ہے، جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے، بلکہ لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی ہے، اور کھول کر بیان فرما دیا ہے کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ عبارت ہے، اور اس پر وہ جو کرتے ہیں جمع تفریق، جو آپ لفظ بولتے ہیں، تو وہ کر کے تو نہیں اس کا معنی یہ نہیں، اس کا معنی وہ ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ وہ آخری مرزا قادیانی کو لکھا ہے دوسرے رسالے میں، وہ بھی میں پڑھوں گا
کہ وہ सब रसूलों सब नबियों का आखिरी है। आखिरी का क्या माना है? कौन सा आखिरी? नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें आखिरी नबी, तब भी वो कौन सा आखिरी? मिर्जा कादियानी को कहें। सियालवी साहब बल्कि यहाँ वो दिखाइए, यहाँ पे जैसे उधर दिखाया था ना, यहाँ पर भी दिखाइएगा जरा। जी मैं दिखाता हूँ अभी। तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और मैं इसकी बिल्कुल, ये आखिरी का लफ्ज है, और ये जो वो उन्हीं का लफ्ज है, वो जो पंक्चर लगाते हैं ना जी, कि जनाब ये मसीह मऊद आखिरी है, जिसका वादा किया गया आखिरी है, उसके बाद भी कोई आखिरी है? मिर्जा ताहिर साहब भी कहते हैं एक ही है जी। ये देखिए सारे जी ये मैं पढ़ रहा हूँ, ये देखें, पस साबित हुआ कि उम्मत मुहम्मदिया में एक से ज्यादा नबी किसी सूरत में भी नहीं आ सकते। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से सिर्फ एक नबी आने की खबर दी है, जो मसीह मऊद है। ये थोड़ा एक मिनट मैं फिर लगाता हूँ जी। अब ये स्क्रीन मेरी बड़ी रखे ना जी। जो मसीह मऊद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में से सिर्फ एक नबीउल्लाह के आने की खबर दी है, जो मसीह मऊद है। उसके सिवा कतअन किसी का नाम नबीउल्लाह या रसूलुल्लाह नहीं रखा, और किसी और नबी के आने की आपने खबर नहीं दी है, बल्कि ला नबी आबादी फरमाकर औरों की नफी कर दी, और खोल कर बयान फरमा दिया कि मसीह मऊद के सिवा मेरे बाद कतअन कोई नबी या रसूल नहीं आएगा। तो ये सूरत हाल आगे है। अब ये सही लिखा हुआ है, इसमें परेशानी क्या है जी? ये सही लिखा हुआ है, इसमें परेशानी क्या है इसमें? जी सही लिखा हुआ है। मैं यही कह रहा हूँ कि मिर्जा कादियानी के बाद कोई नबी नहीं है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, मिर्जा कादियानी कोई शख्स नहीं है। अच्छा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बाद कोई नबी नहीं है, क्योंकि नबी यही लिखा है। अभी सिल्वर साहब अभी आप आए हैं, माइक म्यूट करें, आपको टाइम मिलेगा, सियालवी साहब को मुकम्मल करने दें, ठीक है जी। बैठे। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो तहरीर है, इसका क्लियर कट माना ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बाद कोई नबी नहीं है। सिर्फ एक नबी उम्मत मुसलमान में आना था, जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। ये आपका अकीदा मैं बयान कर रहा हूँ। हमारे नज़दीक तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा, आपने फरमाया कि वो कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा। लेकिन आपका अकीदा मैं बयान कर रहा हूँ कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आखिरी नबी है, उसके बाद कोई और नबी नहीं है। कतन के लफ्ज़ हैं, कतन किसी सूरत नहीं आ सकता। जी आप बोले सिल्वर साहब। आप हाँ जी, आप अपना कीदा बयान करें, मैं अपना बयान करूंगा। आप मेरा कीदा ना बयान करें। आपने ये जो इबारत सियालवी साहब, एक मिनट, वो मैं बता रहा हूँ ना नहीं, आपने ये जो इबारत पढ़ी है सियालवी साहब ने, इसको आप दुरुस्त मानते हैं? हाँ जी बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ। हाँ, इस पर कलाम करें। हाँ जी, मैं बिल्कुल दुरुस्त मानता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहाँ पर कुरान मजीद में फरमाया है कि जो अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा, उसके बाद रसूलों का आने का जिक्र है। कहाँ है कुरान में? अभी आपको आप कसम खाएंगे आपको वो आयत नहीं पता। कुरान में तो ऐसे कोई मजमून है ही नहीं। आप कसम खाएंगे आपको ये नहीं। गल किस्मत ही आ गई है, तो गल तो सुनो, गल किस्मत ही आ गई सिल्वर साहब। सूरह निसा आयत नंबर 70। हाँ, ऐसा तो उसमें मजमून है ही नहीं। यही मजमून है? नहीं, कोई नहीं है। आपके नजदीक नहीं है ना? नहीं, मैं अभी साबित कर। ओ मेरी बात सुनो जी। सिल्वर साहब, आप बात को उलझा रहे हैं। पहले इस इबारत पर बात करें कि इसका माना क्या है। सर मैं जब आप बात करें तो सुल्ला साहब ने मुझे रोक दिया था, मैं चुप हो गया था। मैंने कहा इस इबारत पर पहले बात करें, बाद में जितनी आयात कहेंगे उन पर बात करेंगे।
ہاں جی کریں. میں اس تو پہلے دیکھیں، دیکھیں سلور صاحب سیدھا آپ تو نہیں سیدھا نہیں سلور صاحب بات کرنے نہیں دیں. سنیں گے آپ کی بات سنیں کیوں نہیں سنیں آپ گے نہیں سنیں گے نا. جب نہیں سنیں گے یار آپ کو گارنٹی ہے جب وہ سنیں گے بول رہے تھے میں بولا آپ نے مجھے چپ کرایا. نہیں آپ کو سنیں گے میری ریکویسٹ یہ آپ سے ہے آپ کو کھلا ٹائم ملے گا یہ جو سیالوی صاحب نے عبارت پڑھی ہے یا تو اس کی تائید کریں یا تردید کریں پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جی. ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں. میں کیسے بیان کریں نا. آگے چلیں نہیں کیونکہ آپ ایسے اس کو نہیں آگے مانتے نا. جانا ایک منٹ سیالوی صاحب بات سنیں. اب آپ نے ایک بات کی ہے مجھے اپنی بات پوری کر لین دیں. کرنے دیں گے آپ کو کرنے ظفر دیں صاحب گے نے مجھے روکا میں چپ ہو گیا. وہ بات کرنے دیں گے پہلے اس صفحے کو حل کر لینا پھر کرنے دیں ہاں گے میں کر رہا ہوں نا ہمارا ہاں صفحہ کریں پڑھیں چلے پڑھیں آپ اس کو پڑھیں ہمارا صفحہ میں کروں گا. انہوں نے پڑھیں جیسے آپ پڑھا بالکل ویسے ہی ہے. نہیں آپ پڑھیں نا صفحہ سر انہوں نے جیسے پڑھا ویسے ہی ہے. آپ پڑھ کے بتائیں نا میں نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صرف ایک نبی اس امت میں آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے. وہ آ چکا. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ میں نے ٹھیک کہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک کہا ہے. اس پر قائم رہنا. اس پر میں قائم ہوں. جی شاہ صاحب ان سے بات کریں کہ بات یہ کرنے کب تک دینا قائم آگے. ہے. مجھے بات کرنے دیں. آپ نے بات کر لی چلے ہے ٹھیک ہے مجھے اس کو کھولنے دیں. لیکن وہ سلیم میر صاحب آپ سے مختلف ہے. سر اس کو چھوڑیں. اس لیے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں نا. اچھا اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ مجھ سے بات کریں مجھ سے کریں. جی ٹھیک ہے آپ سے کرتے ہیں ٹھیک ہے. انہوں نے ایک صفحے کی عبارت پڑھی میں نے بالکل سن لی. کیا نبی کے وسلم نے اپنے آنے کے بعد کسی نبی کی خبر دی ہے؟ نہیں خبر دی. نہیں خبر دی. عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے آنا ہے؟ آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا کس نے بتایا ہے؟ میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں. میں نے آپ کے ایک منٹ سیالوی صاحب میں نے آپ کی باتوں کا ہاں نہ میں فوراً جواب دیا ہے. اب جب میں نے سوال کیا تو آپ ہنسنے شروع ہو گئے ہیں. آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں کس نے بتایا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. یہاں رک جائیں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں آپ کا اور میرا جو اختلاف ہے نا وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ نبی آئے گا کہ نہیں آئے گا. آپ کو اور میرا اختلاف صرف اس بات پہ ہے شخصیت پہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ وہ پرانا رسول آئے گا جو بنی اسرائیل کا تھا. ہم کہتے ہیں کہ پرانا کوئی نہیں آئے گا جس نے پیدا ہونا ہے اس امت میں سے پیدا ہونا ہے. اب پرانے رسول کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن مجید کیا کہتا ہے. سنت کا اتفاق ہے. خلاف آپ ماشاءاللہ عالم ہیں. اگر آپ لیدہ نہیں کاتب وہی سورۃ المائدہ کی 117 118 جس میں خدا تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے مکالمہ کر رہا ہے. اب آپ نے دیکھے موضوع آپ نے بدل لیا. موضوع نہیں بدلا. موضوع بدلا نہیں ایسا نہیں. صاحب میری بات موضوع بدل لیا. دیکھیں نہیں ایسے نہ کریں. موضوع نہیں. سلور صاحب اب آپ بولیں تو اب شاہ صاحب کو بولنے دیں. نہیں ایک منٹ ایسے نہ کریں نا. نہیں سلور صاحب آپ بات کر لیں. یا شاہ صاحب بیسیکلی ہوسٹ ہیں ان کو منصف رہنے دیں. نہیں ہم ان سے کوئی بات پوچھیں گے تو انہوں نے وہی بتانی ہے. باقی آپ مجھ سے بات کریں آپ کر. پہلی بات تو یہ دیکھیں میری بات سنیں سلور صاحب. پہلی بات ہے ہم نے یا تو مناظرہ کرنا ہے تو ہم مناظرہ طے کرتے ہیں. نمبر 1 آپ نے 1 to 1 گفتگو کرنی ہے وہ کرنا ہے. وہ ہم نے طے ہی نہیں کی 1 to 1 والی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو ہم نے دیکھیں آپ تشریف لائے ہیں ہم آپ کو بات کرنے کا موقع دیں گے لیکن آپ ہمارے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا جی. یا تو آپ سے ہم مناظرہ طے کرتے ہیں میرے ساتھ مناظرہ رکھ لیں 1 منٹ آپ کو ملے گا 1 منٹ مجھے ملے گا وہ ٹھیک ہے. یا پھر 1 to 1 کسی سے بھی رکھ لیتے. یہ ابھی جو ہم چلا رہے ہیں براڈ ابھی عمر باب صاحبہ نے بولنا ہے ابھی تسلیم صاحب بھی بولیں گے باقی بھی بولیں گے. تو یہ آپ ہمارے اوپر ڈکٹیٹ نہ کریں. ہمارا جو براڈ کا نظم ہے ہم اس کے مطابق چلیں گے. نہیں میں تو آپ سے دلیل میں تو اس کا ثبوت پیش کر رہا ہوں. نہیں کر ابھی تو کر رہے ہیں میں آپ کو. اچھا گزارش یہ ہے پہلے ہم اس صفحہ پر جو معاملہ صفحہ میں یہ ہے ابھی وہ بحث نہیں ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے یا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام. وہ بحث آگے چل کے کریں گے. ابھی بحث یہ ہے کہ اس صفحہ کو آپ نے تسلیم کر لیا. سیالوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاں اجرائے نبوت ہے. آپ کہتے ہیں نبی مسلسل آتے رہیں گے یہ آپ کی جماعت کا تصور ہے. جبکہ سیالوی صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک ہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسولن یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم. یہ اصل مسئلہ اس کو ہم پہلے ایڈریس کر لیتے ہیں پھر ہم جو آپ کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر ہے آیا مرزا صاحب ادھر فٹ ہوتے ہیں. نہیں اب آپ اس کے یقیناً وہ تو فٹ نہیں ہوتے. مرزا صاحب تو میرا بھی دعویٰ سن لینا مرزا صاحب تو کہیں پر بھی فٹ نہیں ہوتے. وہ میں ثابت کروں گا. لیکن نہیں مرزا کو فٹ کرنا میں ثابت کروں گا. نہیں وہ آپ کریں گے نا. میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں فٹ کرنا ہے وہ تو آلریڈی حضور نے فرما دیا نا. ہاں تو ہم اسی کو مانتے ہیں. آپ حضور کو رد کریں گے.
نہیں ہم اسی کو مانتے ہیں نہیں آپ نبی پاک کو رد کریں گے؟ سر ہم اسی کو مانتے ہیں، آپ رد کر رہے اسی ہیں۔ کو مانتے ہیں جی جی سیالوی صاحب سلور صاحب جو بات ہو رہی ہے اس کی طرف آپ 1 منٹ میں حل ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کے اس عقیدہ کو مان رہے ہیں کہ مرزا صاحب ہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جزاک اللہ، جو جزاک اللہ بشارت ہے سیالوی صاحب، اس کا جزاک اللہ، مصداق۔ ہم الحمدللہ آپ کا الحمدللہ۔ سنیں، ہم آپ کا یہ عقیدہ مان رہے ہیں، ہمارا عقیدہ اپنا ہے لیکن آپ کا یہ عقیدہ مان رہے ہیں۔ ہمارا پوچھنا ہم نے آپ سے یہ ہے سر آپ کہ مجھ سے مرزا پوچھیں نا، غلام، میرے عقیدے کی تشریح نہ میری کریں۔ بات سنیں نا، آپ بات کرنے نہیں سیالوی صاحب دیتے۔ آپ میرے عقیدے کی تشریح کر رہے ہیں، آپ مجھ سے عقیدہ، آپ مجھے کہیں یہ صفحہ پڑھا ہے اس کی تشریح کر دو، میری کتاب ہے نا، میں تشریح کروں گا۔ جی پڑھو، تشریح کرو، پڑھو، پس آپ ثابت پڑھ دیں، ہوا۔ دوبارہ پڑھ دیں، میں تشریح کر دیتا ہوں۔ جی میں پڑھتا ہوں۔ پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت میں بھی نہیں آ سکتے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے جو مسیح موعود ہیں، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں رکھا، اور کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر نہیں دی، بلکہ لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی اور کھول کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ اس عبارت کی تشریح فرما دیں۔ جی میں فرما دیتا ہوں، جزاک اللہ، بلکہ میں کر دیتا ہوں، فرما دیتا میں کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ مرزا صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے آنے کے بعد صرف ایک نبی کی خبر دی ہے۔ اس کو تو آپ بھی مانتے ہیں کہ صرف ایک نبی کی خبر دی ہے؟ جی یا آپ بھی مانتے ہیں نا اس کو؟ جی ہاں جی، ایک نبی خبر دی ہے، تو ایک نبی کی جو خبر دی ہے وہ مرزا صاحب کہتے ہیں وہ جو خبر ہے وہ میرے پہ پوری ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث کے مطابق جس نبی کی خبر دی ہے وہ نبی میں ہوں۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، آپ نے فرمایا کہ خلافت ہوگی، منہاج نبوہ خلافت ہوگی، اس کے بعد ملوی کا دور آئے گا، ظالم بادشاہت کا دور آئے گا، اور پھر خلافت منہاج نبوہ قائم ہوگی، یہ اس کے آخر میں ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا، پھر وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ یعنی کہ اس بات کو جہاں پہ مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ صرف ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے، یہاں تک تو آپ بھی مانتے ہیں، چاہے وہ مرزا صاحب نے لکھا ہے یا نہیں لکھا، ایک نبی کے آنے کا ذکر مرزا صاحب بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ یہاں پہ سے مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نبی کے آنے کا ذکر ہے وہ میں ہوں۔ اب میرے بعد کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا ذکر کیا تھا، وہ میں ہوں، اب میرے بعد اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ہاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہوتا کہ کوئی اور بھی آئے گا، کسی اور کا نام بھی نبی رکھا ہوتا، تو ہم کوئی اور آتا بھی اس کو بھی دیکھ لیتے۔ جس ایک کا ذکر کیا گیا اس کو ہم نے مانا، وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ بھی آنا ہے، آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں، جس نے دعویٰ کیا اس کو ہم نے مان لیا۔ اب یہ میں نے آپ کو بالکل کھول کے بیان کر دیا، اس میں کوئی شبہ نہیں رہا۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، جو آنا تھا وہ آ چکا، یہی مفہوم ہے نا؟ بالکل یہی مفہوم ہے۔ اچھا دیکھیں میں نے بالکل دو ٹوک جواب دے رہا ہوں۔ جی آپ نے 2 ٹوک، بالکل خوشی ہوئی ہے، آپ نے بالکل سیدھا سادہ جواب دیا ہے۔ تو آپ کے جو ساتھی براڑ لگا کر بیٹھے ہیں نبوت جاری ہے، کئی نبی ابھی آئیں گے، ان کا انتظار ہے، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی احمدی کسی اور نبی کا انتظار نہیں کر رہا، کیونکہ نبی کے وسلم نے بتایا ہی نہیں کسی اور نبی کا، نہ قرآن جی مجید نے بالکل بتایا۔ آپ ایک منٹ سیالوی صاحب، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، یہاں پہ بہت ساری براڈیں لے کے بہت سارے احمدی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سارے جو نان احمدی ہیں وہ بھی اپنے آپ کو احمدی کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے احمدی بھی اپنے آپ کو نان احمدی کہہ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس چیز کو چھوڑیں، بات یہ ہے کہ جو عقیدہ ہے وہ جو یہ نہ کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ورنہ میں آپ کو یہ بتانا شروع کروں۔ ایک منٹ ظفر صاحب، نہیں سلیم میر صاحب اور یہ اپنا میری بات تو سن لیں، آپ کو یار ٹائم ملے گا۔ نہیں آپ نہیں کرنے دے رہے نا، نہیں کرنے دے، کس نے کہا نہیں کرنے دے؟ او کس نے کہا نہیں کرنے دے؟ کرنے دے مجھے، وہ ان کو ایکسپلین تو کر لیں۔ اچھا سلیم میر صاحب اور اعظم سیفی صاحب آپ کے ہیں یا بیگانے ہیں؟ نہیں اپنے ہی ہیں، اپنے ہی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اور بھی آئیں گے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی۔ لگائیں ان کی آڈیو لگائیں۔ سیالوی صاحب بتائیں اب آپ۔
ऑडियो लगाए ना उनकी। ओ 2 मिनट यार, सर जी अभी उनकी ब्राड पर जाकर देख लें, वहां उन्होंने पोस्ट लगवाया, नबूवत जारी है। चले आए इकट्ठे चलते हैं आज जी चलो अभी चलते हैं वहाँ। अभी चलते हैं। चले मुझे बताएं उनकी कौन सी ब्राड है, मैं भी वहाँ पे आता हूँ, आप भी आए, मैं उन्हें कहता हूँ जी ये सियालवी साहब से बहस कर लें, ये क्या कह रहे हैं। जी मैं आपको कुरान और हदीस बता रहा हूँ कि कुरान और हदीस में किसी और नबी के आने का जिक्र नहीं है, सिर्फ एक नबी के आने का जिक्र है, उसको हमने मान लिया। सिल्वर साहब अभी जाने के बजाय अभी यहाँ ऐसा करते हैं ना, अभी जो आपके साथ मौजू है वो आपकी तसल्ली से बात सुनते हैं, फिर यहाँ साहब आप फिर उनका हवाला क्यों दे रहे हैं? कोई ऐसे कहते तो कोई ऐसे हो जाते हैं ना, अभी उधर भी जाते हैं, कमाल करते हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? उधर भी जो आप कहेंगे हम आपकी बात हर मानेंगे। अब आपने जो मुझसे सवाल किया मैंने जवाब दे दिया। अल्लाह के बंदे, जी आपने अच्छा जवाब दिया है, अच्छा जवाब दिया। सियालवी साहब मैं सवाल कर लूं अभी आपसे? करते 2 मिनट ठहरे ना। शाह साहब जब टाइम मिले एक सवाल मेरा भी ले लीजिएगा। जी रोमा साहब करें सवाल। मेरा सवाल इस भाई से ये है कि ये तो बात सामने आ गई जो आप कर रहे हैं मिर्ज़ा साहब की, लेकिन ये जो बार बार कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक नबी ने आना है, एक ने आना है, वो हवाला भी ले रहे हैं इनसे ताकि बात वाज़ेह हो जाए कि ये लेते कहाँ से। हाँ बता दे सिल्वर साहब कहाँ से लिया? जी ज़फ़रुल्लाह साहब आपका अकीदा है कि एक नबी ने आना है? मैं अपना अकीदा खुद बयान करूंगा ना। नहीं आप ज़फ़रुल्लाह साहब नहीं सिल्वर साहब ओ मेरे सुने ना, मैं हज़रत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने नाजिल होना है, ये मेरा अकीदा है। ठीक है। एक नबी देखें आप, फिर एक नबी वाला अकीदा हदीस के खिलाफ है। हदीस पाक में एक नबी से मुराद है कि पता नहीं कौन होगा, ये नहीं दुरुस्त है। हजरत सैयदना ईसा इब्ने मरियम का जिक्र हदीस में मौजूद है। हाँ ये कह रहे हैं आप, ये एक नबी वाला जुमला दुरुस्त नहीं है। हाँ तो हम भी ईसा इब्ने मरियम को ही कह रहे हैं। शाह साहब ये भी रोमन साहब ठहर जाएं, बात सबूत मुझे उस चीज का मांगे जिस चीज के आप भी कायल नहीं है। नहीं एक मिनट भाई ठहर जाइए, शाह साहब थोड़ी सी इजाजत देंगे? जी बात कर लो रोमा साहब, कर लो। आपने शाह साहब से बात की, उन्होंने साहब इनसे बात कर लूं मैं या सियालवी साहब से कर लूं? एक मिनट दे लेना, कोई बात नहीं, कोई सवाल ले ले कोई मसला नहीं। एक सवाल ले लें। मेरा आपने सवाल नहीं लेना, मुझसे सवाल करना है। नहीं आप अपना सिल्वर साहब सिल्वर साहब गिण के 5 सवाल करना, एक ले लो मेरे को, मैंने 5 सवाल करना। जी सुन ले, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप सबकी गारंटी ले रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको पता तो हो आप क्या रहे हैं। देखिए आपने शाह साहब से सवाल किया, उन्होंने कहा एक ही बात नहीं, वहाँ नाम है, कुछ शक की गुंजाइश नहीं है। हम भी नाम ही कह रहे हैं। बात तो सुनने में, एक तो भाई बात सुन, मैं म्यूट लगाता हूँ, 1 मिनट में म्यूट लगा। जी म्यूट लगा दें, बराए मेहरबानी। ये कोई लड़ाई वाली बात नहीं, देखना बड़ी साफ बात है। वहाँ उनकी ब्रांडों आपकी ब्रांडें लिखा है नबूवत जारी है, जहाँ जारी हो वहाँ एक तो नहीं, वहाँ तो दर्जनों आ जाए, टेंशन नहीं है। लेकिन आपसे ये नई बात सामने आई है कि भाई वे झूठ बोलते हैं, नबूवत जारी है, आना एक ने है। इसका मतलब यह है कि नज़र यह है कि जो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं आप नहीं मानते, जो आप कह रहे हैं मिर्ज़ा साहब नहीं मानते। लेकिन इस तरह वजाहत करें जिस तरह शाह साहब ने की है। आपने सवाल किया, शाह साहब ने बता दिया। इस तरह मेरी गुजारिश ये है कि आपसे सवाल ये है कि आपने ये अकीदा कहाँ से लिया? आप नाम ले रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वहाँ बता दें कहाँ से आपने लिया, कुरान से लिया या हदीस से लिया, बस साफ सा सवाल है। जी वहीं से लिया जहाँ से ज़फ़रुल्लाह साहब ने ईसा अलैहिस्सलाम के आने का लिया। फिर बात वही है। रोमन साहब ठहर जाएं, रोमन साहब अब आप म्यूट रोमन साहब आप म्यूट लगाएं प्लीज, आपका सवाल आ गया, अब आप म्यूट लगाएं। जवाब देना मैं देता हूँ ना, अगर आपकी मर्जी का जवाब नहीं आएगा आप कहेंगे जवाब नहीं दिया, ऐसे ना करें। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगा। अगर आप कहते हैं कि आपकी मर्जी का जवाब दूं तो जवाब यहाँ पे लगा दे, मैं आपकी मर्जी का जवाब दे देता हूँ, ठीक है? आपने मुझसे ये पूछा कि ये कीदा कहाँ से लिया, कर देता हूँ अपनी बात। आपने मुझसे नहीं मेरे भाई मेरी सुन ले बात। मैंने क्यों ये सवाल किया है कि मैंने इसलिए सवाल किया है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोल रहे हैं। चले एक मिनट मुझे कर लेने देना, मुझे जवाब दे लें यार, बोल तो लेने दें, आप यही हैं, आप ही बोलेंगे आधा घंटा। सर आप भी जा रहे हैं ना, जब मैं जवाब देने लगता हूँ करते हैं। मैंने माइक म्यूट किया आपके सवाल पे, जब आपका सवाल खत्म हुआ मैंने अनम्यूट किया, मगर जब मैं जवाब देना शुरू किया तो आपने फिर अनम्यूट कर लिया। भाई दोबारा सुन ले, और लोग भी सुन रहे हैं, कुछ नहीं। सर मैंने सुन लिया, आप दोबारा कह दे, मैं म्यूट करता हूँ। दोबारा सुन ले, कोई बात नहीं, कौन सा बिल पड़ रहा है आपको? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने ये बात की है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके, लेकिन ये मैं कहता हूँ इनके सामने कि आपने झूठ बोला है।
اس لیے میں وضاحت مانگ رہا ہوں، کیونکہ جب آپ نے شاہ صاحب سے بات کی ایک نبی کی تو انہوں نے کہا ایک نہیں، وہاں نام ہے، گم نامی نہیں، نام معلوم نہیں، نام ہے۔ اس لیے آپ بھی وضاحت کر دیں کہ جو یہ آپ کہتے ہیں کہ ایک نبی آنا ہے، آپ بتائیں یہ عقیدہ آپ نے قرآن سے لیا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لیا ہے؟ کہاں سے لیا وہ بتا دیں، بس یہ سوال ہے۔ اچھا رومن صاحب، آپ نے سوال پیش کر دیا، میں یہ سلور صاحب کو دکھانا یہ ہے وہ برہان۔ نہیں مجھے بعد میں دکھائیں، پہلے ان کا جواب دے لیں دیں، بعد میں اچھا دکھائیں۔ ٹھیک ہے، فرمائیں۔ پھر دکھانا۔ دیکھ لیں نبوت جاری ہے، دیکھ لیں۔ سر ایک منٹ ٹھہر جائیں، اب رومن صاحب ذرا رک جائیں تھوڑا سا، جیسے میں نے لگایا نا آپ بھی میوٹ لگا لیں، اب مجھے بات کرنے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے یہ عقیدہ وہیں سے لیا ہے جہاں سے عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا آپ نے لیا ہے۔ اگر تو آپ اس کے انکاری ہیں تو میں آپ کو ثبوت دے دیتا ہوں، مگر آپ اس کے انکاری نہیں ہیں، میں نے وہیں سے لیا ہے۔ اب آج دوسری بات یہ رہ گئی، ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ رومن صاحب پلیز، رومن صاحب ایسے نہ کریں، ایسے نہ کریں پلیز، ایسے نہ کریں، شاہ صاحب نے نام بتایا تھا۔ نہیں نہیں آپ میوٹ لگائیں، میں بتاتا ہوں، آپ میوٹ لگائیں، میں بتاتا ہوں سر، میں آپ کو حدیث دیتا ہوں، آپ میوٹ لگائیں، حدیث کو سننے کی ہمت پیدا کریں، میوٹ لگائیں پلیز، بیچ میں بات نہ کریں۔ حدیث سنائے سر میں سنا رہا ہوں نا، سر میں سنا رہا ہوں نا، جی سر میں سنا رہا ہوں، سنیں گے تو سناؤں گا نا۔ حدیث نمبر ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کا، نبی کو وسلم نے بتایا کہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے نبی کو وسلم نے دو حلیے بتائے، ایک حلیہ وہ جو کہ بنی اسرائیل کا نبی تھا، ایک رسول کے وسلم نے معراج کی رات جو اس کا دیکھا اس کا وہ حلیہ بتایا۔ دوسرا حلیہ نبی کے وسلم نے اپنی حدیث، میں آپ کو حدیث کا نمبر دے دیتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3438، آپ یہ لکھ لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں، ابھی آپ کھول نہیں سکیں گے مگر آپ لکھ لیں اور جا کے دیکھنا اس کو۔ 3438 میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی نبیوں کے ساتھ معراج کی رات جب دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا، سرخ رنگ اور گنگریالے بال اور چوڑا سینہ، یہ اس کے واضح الفاظ ہیں۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ذکر کیا کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، بالکل ٹھیک ہے، آپ بھی اس کے قائل ہیں، میں بھی اس کا قائل ہوں، اس میں تو دعوے کی کوئی ثبوت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیں گے تو آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کون سے عیسیٰ آئیں گے، اس پہ بحث ہے۔ اس پہ بحث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نمبر 3438 میں عیسیٰ ابن مریم جو کہ بنی اسرائیل کے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے ان کا حلیہ بیان کیا۔ اس کے بعد اسے نیکسٹ حدیث ہے 3440 میں اس کا، میں آپ کو حدیث سے تو پڑھ نہیں سکتا مگر اس کا آپ اس کا لکھ لیں اور جا کے پڑھ کے پھر مجھے بتائیے گا، میں اس کا آپ کو مفہوم بتا دیتا ہوں، کیونکہ میں ایسی وہ ظفر اللہ صاحب کو پتہ ہے کہ میں ایسی نہیں کرنا چاہتا کہ جو لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزیکٹ لفظ ان کو چینج نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کا میں لب لباب بتا سکتا ہوں اپنی زبان میں۔ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اپنی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میں نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ براؤن رنگ کے یا خاکی رنگ کے لوگوں میں انتہائی خوبصورت تھا، اور اس کو نبی کو، اور اس کے بال سیدھے تھے، شانوں تک لٹک رہے تھے اور پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے دیکھ چکے تھے معراج کی رات، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں کی بات ہے جب وہ کعبہ کا طواف اجازت ملی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون شخص ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہاں پہ دو عیسیٰ ہو گئے، ایک مسیح ابن مریم جو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ایک جن کو دیکھا جو سرخ رنگ کے تھے، بالکل ٹوٹل اپوزٹ حلیہ ہے۔ اب جس طرح ہم اس کو حدیث کو مانتے ہیں شاید اس طرح آپ نہیں مانتے، کیونکہ اپنی اپنی سوچ کا فرق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہر کسی کو حق ہے اس میں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور شخص کا حلیہ بیان کیا جس کو کہ دجال، جس کو فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ ہم اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ وہ مسیح ابن مریم نہیں ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پہ معراج کی رات دیکھا، یہ وہ مسیح ابن مریم ہے جس کا تعلق اس دجال کے ساتھ ہے جو آنے والے دنوں میں ہے۔ ہم اس کو حدیث کو ایسے لیتے ہیں اور ہم اس شخص کو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح ابن مریم کہا، ہم اس کو وہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہی مسیح ابن مریم سمجھتے ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا۔ تو یہ جو مسیح دجال ہے یہ بھی شخص تھا کوئی؟ کون سا جی؟ یہ جو مسیح دجال ہے یہ بھی ایک انسان تھا؟ اگر ہم اس کو دجال کی طرف جائیں تو نبی میرا سوال دیکھیں، دجال نہیں، جو اگر جب ایک وہاں انسان دکھایا تو یہ جو مسیح دجال کو دیکھا یہ بھی انسان تھا؟
شکل انسان کی بتائی گئی ہے، مگر اس کی آگے سے اگر ہم تعویل کریں تو وہ اور ہے، آپ اگر تعویل کریں تو وہ اور ہے۔ نہیں، جس کی شکل جب دوسروں کی شکل ہے تو اس دوسری کی شکل کی تعویل نہیں کر رہے، اس شکل کی تعویل کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں دوسری شکل کی تعویل آپ کر دیں۔ نہیں، میں میں کیا آپ سے کہوں، پوچھتا ہوں، دیکھیں ایسا نہیں نا، بیان میں آپ آپ نے سے کیا پوچھتا ہوں نا، اگر نہیں، آپ ایسا اس کی ایسے یا نہیں، تو آپ اس حدیث کو جھٹلا دیں۔ آفتاب صاحب ایسے نہیں، آفتاب صاحب ایسے نہیں۔ نہیں، محمود نام ہے میرا۔ اچھا، محبوب صاحب ایسے نہیں۔ جی روما صاحب بولیے، میں ابھی ان کی باتیں میں نے ساری نوٹ کر لی ہیں۔ اچھا خلا صاحب، یہ رومن صاحب سے بات کروں کہ آپ سے کروں، پہلے یہ بتا دیجیے۔ نہیں، آپ نے جتنی دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا، دیکھیں اب پھر آپ وہی نہیں دیکھیں، میں نہیں، میری بات سن لینا، آپ کتنا بولے، ہم نے آپ کو روکا؟ نہیں صاحب، میں یہ بات وہ نہیں کر بات رہا، تو سنیں نا، آپ کو روکا صرف ایک سیکنڈ، صرف نہیں، ایک ایک سیکنڈ نہیں نا، ایسا نہ کریں، آپ کو روکا ہم نے، یہ بتائیں تو صحیح۔ نہیں مگر آپ نے نہیں روکا۔ نہیں مگر جب کیا میں ہوتا ہے بات یار، کرتا ہوں آپ کو تین روکا لوگ نا، مجھ سے سوال آپ کرتے کا ہیں، موقف میں ایک ایسا سے سوال کرتا ہوں، وہ نہیں میری دے بات سکتا تو جواب۔ سنیں نا، پہلی بات سن لے، آپ نے مرزا صاحب کو علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے نزدیک مرزا صاحب کذاب اور دجال ہے، یہ آپ کی آپ کے رائے نزدیک جو بھی ہے، میرے نزدیک نہیں، میری سنیں، میں کب آپ کو میں نے روکا؟ دیکھیں میری سنیں، اب دونوں موقف آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے مجھے؟ ٹھیک ہے، کر دیں اپنا موقف۔ آپ نے اپنا موقف پیش کیا تو چونکہ ہماری براڈ ہے تو ہمارا ڈسکلیمر ہوتا ہے کہ جس صاحب کو یہ کر رہے ہیں، ہمارے نزدیک وہ نبی نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ دجال ہیں، کذاب ہے۔ کیوں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو ہیں وہ 30 کذاب اور دجال، انہی میں مرزا صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے۔ چونکہ یا تو آپ مرزا صاحب کی حد تک رہے ہیں تو ہمیں یہ ڈسکلیمر نہ دینا پڑے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس لیے اگر تو آپ مرزا صاحب کی حد تک رہیں گے تو میں آئندہ یہ دہراؤں گا نہیں، لیکن آپ مرزا صاحب کو نبی بنانے کی ناکام کوشش کریں گے تو پھر ہمیں اپنی کمیونٹی کو بھی آگاہ کرنے کے لیے یہ بات کرنی پڑتی ہے۔ جی روما صاحب آپ بولی، آپ کو روکا نہیں تھا محمود صاحب، آپ نے جتنا بولنا تھا آپ بولیں، آپ بولیں کہ میری سنیں، آپ کا موقف آ گیا میری یہ رومن صاحب سے بات کرنے سے پہلے ایک نہیں، بات ایسا کر دوں، بات نہیں، 1 to 1 نہیں ہو رہی نا بات، آپ کو میں نے کیا کہا؟ مجھے پتا 1 to 1 نہیں ہو رہی، مگر ایک بات تو نہیں محمود صاحب ایسے نہیں، پلیز ایسا نہیں کریں نا، 1 to 1 ہوگی تو آپ پھر آپ مائک میوٹ کریں، مائک میوٹ کریں، مائک میوٹ۔ آپ پہلے میں نے آپ کو روما صاحب آپ کو ٹائم دیتا ہوں میں، محمود صاحب آپ تشریف، روما صاحب آپ کو ٹائم دیتا ہوں، روما صاحب رکے یار، رکے، مجھے فالو کرے سارے۔ محمود صاحب آپ کو ٹائم دیا، آپ نے جتنا بولنا تھا آپ نے اپنا موقف پیش کیا، 1 to 1 گفتگو نہیں ہو رہی، مناظرہ نہیں ہو رہا، یہاں پر ہمارے اور بھی گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دیر سے خاموش ہیں، عمر رواب صاحبہ بیٹھی ہیں، سیالوی صاحب، ابھی روما صاحب گفتگو کریں گے، پھر سیالوی صاحب کریں گے، پھر عمر رواب صاحبہ کریں گی، جنید صاحب ہیں، آپ کو بھی ہم باری دیں گے، آپ جتنا بولنا چاہیں گے، ہمارے پاس آج کھلا ٹائم ہے، ہم نے رات 11 بجے تک جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی روما صاحب اب آپ بات کیجئے گا، پھر سیالوی صاحب۔ روما صاحب ابھی تھوڑا سا سیالوی صاحب کا اپنا محمود صاحب دیکھ لیں، وہ آپ کی جو براڈ والے ہیں نا، وہ آپ کی بات کی تردید کر رہے ہیں، وہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، وہ لکھا ہوا انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے مرزا صاحب پر، بقول آپ کے ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، تو یہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد بھی بقول آپ کی جماعت کے ہمارے خلاف عقیدے کا بیان ہو رہا ہے کہ نبوت، اور آپ کے بھی خلاف وہ لکھا ہوا پڑھ لیجئے سکرین پر، یہ اعظم سیفی صاحب کی براڈ ہے، اس میں ابھی بھی مائنڈ روسٹر صاحبہ موجود ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ نبوت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تو ابھی روما صاحب آپ بولیے گا، پھر اس کے بعد سیالوی صاحب، پھر محمود صاحب آپ کو ٹائم ملے گا، بے فکر رہیں جی، آپ اپنا موقف کھول کے بیان کیجیے گا جی۔ جی بہت شکریہ، میں صرف چند منٹ لوں گا پھر آپ بات کیجیے گا، میں تو سننے آیا تھا۔ میں ان بھائی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو بات کرتے ہیں انہیں خود یقین نہیں ہوتا، دیکھیں نہ یہ اللہ کی مانتے ہیں، نہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں، نہ ہی جبریل امین کی مانتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے شاہ صاحب کہ 4-5 حدیثیں لے کے اکٹھی کر دی ہیں، انہیں خود سمجھ نہیں آئی۔ ان کا اصل میں پروگرام یہ بن رہا ہے کہ میں مرزا صاحب کو نبی بنا کے ہی چھوڑوں، لیکن اصل میں نے پتہ نہیں ہے کہ نبی صرف اللہ کی ذات بناتی ہے، بندہ نہیں بناتا، زور لگانے سے نبی نہیں بنتا۔ اب دیکھیں جس حدیث کا انہوں نے ذکر کیا ہے بات کوئی اور تھی، وہ جو طواف کرتے کی بات ہے۔ اب بتائیں کہ مرزا صاحب تو ساری عمر ادھر گئے کوئی نہیں، ان کا کیا تعلق ہے چیز سے؟ پھر طواف کرتے ہوئے تو وہ تھا ہی نہیں کہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، وہ تو بنانے والی حدیث ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ جب جبریل امین نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہی عیسیٰ ہے، یہ ہی عیسیٰ ہیں، کہیں انہوں نے بتایا ہے کہ بابا یہ عیسیٰ نہیں ہے یہ عیسیٰ ہے؟ بھائی اس میں بحث والی بات ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہاں بھی عیسیٰ ہے وہاں بھی عیسیٰ ہے، تو کوئی بات نہیں۔ وہ بات کعبے کی کر رہے ہیں تب بھی عیسیٰ ہے، وہ معراج کی بات کر رہے ہیں تب بھی عیسیٰ ہے۔ نہیں مانتے تو معراج نہیں مانتے، جب ماننے پہ آتے ہیں تو یہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے ہیں۔ رہی بات دیکھیں نا کہ اتنا کھلا جھوٹ، دیکھیں یہ کہتے ہیں جی صرف ایک ہی نبی نے آنا ہے، میں کھل کے کہتا ہوں وہ سامنے انہوں نے سیالی صاحب نے بڑھ کو لگا دیا کہ نبوت جاری ہے، انہوں نے ایسی جاری کیا اور میں نے خود سنا ہے،
میں نے نادر کی زبان سے، اور دوسرا وہ جو بندہ ہے جو انڈیا کا، میں نے اس کی زبان سے سنا ہے، وہ کہتا ہے جتنے جی چاہے نبی آ جائیں، درجنوں آ جائیں۔ بابا پہلے آپ جو قادیانی لوگ ہو، آپ آپس میں اتفاق پیدا کرو اور اس چیز کو مانو۔ 136 سال ہو چکے، آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی پروف پہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو کیا اعتراض تھا یار، جہاں 1.25 لاکھ آ گئے یہ بھی آ جاتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 136 سال میں آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے۔ اب جب بات آتی ہے نبی کی، آپ باقی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں اور وہاں دکھا تو دیں، کہیں تو دکھا دیں غلام احمد قادیانی ان کا نام تھا نا۔ میں کہتا ہوں آسان سا سوال ہے، میں مشکل میں نہیں ڈالتا، قرآن و حدیث سے لفظ مرزا غلام قادیانی دکھا دیں، مرزا غلام احمد قادیانی، چھوڑ دیں ساری بات۔ یار ایسا نامعلوم نبی جس کا پتہ ہی کوئی نہیں، وہ خدا کا خوف کریں یار۔ آپ کی ضد کس سے ہے؟ اللہ سے ہے، اللہ کے رسول سے ہے، اسلام سے ہے، مسلمانوں سے ہے۔ پہلے یہ تو دیکھ لیں آپ کی ضد ہے کس سے۔ آپ کی کسی سے ضد نہیں ہے، آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ میرا ایک آسان سا سوال ہے، آپ جنہیں نبی مانتے ہیں ان کا نام قرآن و حدیث سے کہیں دکھا دیں کبھی۔ اور آپ بات کریں گے پہلے انبیاء کی بات، بھی ان پہ ہمارا بھی اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ سچے ہیں، نام ہو نہ ہو، لیکن یہ آخر میں آنے والا جو ہے اللہ کے بندو، کہیں تو نام دکھا دو۔ میں آپ کے لیے آسان کر رہا ہوں یہ معاملہ، کیونکہ حدیث کی طرف آپ نہ جاؤ، آپ کو سمجھ کوئی نہیں ہے۔ قرآن کی طرف آپ نہ جاؤ، کیونکہ قرآن میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ جی شاہ صاحب بہت شکریہ جناب۔ جب کسی اور نے بات کرنی ہے کہ میں جواب دے سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب، Sheikh Muhammad Sialvi Saab and Sheikh Zafrullah Saab and the brothers here and ہاں جی sisters. اللہ صاحب، یہ رومن کی بات کا جواب دے سکتا ہوں یا کسی اور نے بات کرنی ہے؟ I just want, جی I یہ just want, ابھی جے زیڈ صاحب انہیں تھوڑا تعارف پھر آپ دیتے ہیں آپ کو ٹائم۔ all right. جی میں نے سب کچھ سنا ان کی بات، but میں ایک بات کرنا ہے ادھر، in regards to Mirza Ghulam Qadiani. In his Ruhani Khazain, I've read this. I can give him the reference, inshallah. He said, whoever does a qasam on Allah, you are to take his words in haqiqatan, and in under no circumstance you are allowed to do majaz on it. Make it interpretation or figurative interpretation is not allowed under any circumstance. Now, going to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's جلدی hadith. صاحب ان سے تعارف لے لیں، صرف ان کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ Wait. نہیں، یہ پہلے آتے رہتے ہیں، جانتے ہیں جے زیڈ پرائم صاحب ہیں تو ٹھیک ہے، جو بھی ہوں گے، ابھی جو بات چل رہی ہے، دیکھیں ابھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ No, I was here the whole time. I was رومن صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں، مجھے آپ اس کو جوابات دینے نہیں دے رہے، اور آپ ان کا ایک نیا سوال مجھ پہ لے رہے ہیں۔ نہیں، یہ سوال نہیں ہے، ایک بات ہے، یہ نہیں، سوال بات اب بعد میں کریں نا، ابھی آپ کی باری نہیں ہے نا، ابھی تو باری پہلے سیال صاحب کی ہے، اس کے بعد میری باری ہے۔ میں نے میں اکیلا ایم ڈی یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں اکیلا ایم ڈی یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے ایک بندہ، آپ مجھ سے 6 لوگ کٹھے ہو کے سوال کریں ڈیفرنٹ اوقات میں، ایک بندہ سوال کرے مجھ سے، اس کا جواب لے لے، اس کے بعد جواب دے دوں گا، سلور صاحب پھر آپ اپنا جواب کریں۔ دیکھیں، ایسا نہیں، سلور صاحب دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں گے آپ سے صاحب آپ 6 لوگ کٹھے ہو کے جماعت احمدیہ کو ایسا کریں، تنقید کر ایسا کریں، ایسا کریں، میری بات سنیں، ایسا کریں، آپ بھی 6 لے ہیں، کیا خیال ہے؟ ایک آپ ہے نا، 5 اور لیں۔ چلے میں نیچے اتر کے لے کے آتا ہوں، یہاں جگہ بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، لے ابھی نہیں، ابھی بات تو کر لیں، بات تو پوری نہیں، بھائی مجھے کرنے نہیں دے رہے نا آپ۔ کرنے دیں گے، آپ مائک دیکھیں، آپ کو ٹائم ملے گا، پھر آپ وہی تیزی کر رہے ہیں، ہم آپ کی بروڈ میں، اور میری بات ہیں، اوے ابھی شور، یار آپ اتنے گھبرائے، آپ کے جاتے ہیں اللہ صاحب بات یہ ہے، ہم آدھا گھنٹہ، او میری بات سنیں، یہ صاحب نئے آئے ہیں، انہوں نے میری بات تو سنیں نا، آپ کی براڈ پر جاتے ہیں، آپ پہ جناب بیانات شروع کر دیے۔ وہ بیانات کوئی بات صاحب ایک بندہ جماعت آپ نے شور، او میری بات تو سنیں، آپ کی براڈ پر جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ میوٹ کر، نہیں، جتنا آپ جہاں مرضی جائیں، میرا بات نہیں ہے، میری بات کرتا ہے تو ایک آپ بندہ نے بات بولنا ہے، آپ نے پھر دیکھیں، ایسا نہیں ہے، وہ میرے باب صاحب میوٹ لگا کے کتنی دیر سے بیٹھی ہے نا، اب بیٹھیے، مگر ایک بندہ آپ اتنی دیر، او میری بات سنیں نا، اس کا جواب مجھے نہیں دینے دے، اور یہ جواب دینے دے، کسی نے کہا نہیں دینے دے رہے آپ۔ اب آپ کہہ رہے ہیں پہلے 5 لوگوں کو سنیں گے، سب کے اپنے اپنے سوالات کریں گے، پھر آپ سے آپ کوئی سوال نہیں، آپ کا نہیں، میری بات سنیں، آپ پر کوئی سوال نہیں، نہیں تو پھر میری باری پہلے بنتی ہے، میں بہت دیر سے ان کو دیتے ٹائم، وہ اپنا مگر جو میں نے حدیثیں پیش کی ہیں نا، ان کے آپ دیکھیں، محمود صاحب، آپ ظفر اللہ صاحب ٹھیک ہے، وہ بات کریں،
میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں اپنے سوال کے جواب میں، اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی. میں وہ کروں گا، ان کا جواب دوں گا، پر کر کے بیٹھے ہیں اپنا محمود صاحب، شور آپ شور بہت ڈالنے لگ گئے یار، آرام سے بیٹھے. جی جی بولیں جناب. جی ہیں پرویز صاحب، آواز نہیں آ رہی، مائک قریب کریں. جی ہیں پرویز صاحب، آپ کی آواز نہیں آ رہی. صاحب میں بس اجازت چاہوں گا، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، شاہ صاحب بڑی عجیب بات ملی ہے آپ کی بروڈ پہ آج، کہ یہ پہلا بندہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو مانتے نہیں ہے، وہ سارے مزید شور کر رہے ہیں کہ نبوت جاری ہے جاری ہے جاری ہے. اس نے اکٹا کھول دیا. ان کی آپس میں کوئی سلام مشورہ نہیں بنتا، کم سے کم آپس میں بیٹھ کے بات کر لیں کہ کرنا کیا ہے. Brother Rohman, the issue is جی ہم پرواز صاحب کریں گفتگو. میں ایک بات کرنا تھا ان کے ساتھ. ان کا اون مرزا غلام قادیانی نے بولا ہے جو شخص قسم بولے اللہ کے متے، ان کی بات میں حقیقتاً مانی. You have to obligatory for you to agree with him on its literal meaning, and under no circumstance are you allowed to take it in a figurative sense. This is what he said in Nurani Qazain. So I was going to take him to the words of the Prophet ﷺ where he took an oath on Allah, qasam of Allah, that the person who will come, who will descend, is Isa ibn Maryam. Now, he is saying, obviously, there's two different, Isas apparently, but brother, your own Hakam and Adal has told you the one who does an oath on Allah is not allowed to do figurative interpretation. So on whose authority are you doing figurative interpretation? On whose authority? Because your Hakam and Adal is against you. So ye inko pata tha main kidhar baat lena tha. Inko pata tha. He knew where I was taking this. That's why he started interrupting and not letting me finish. Ki baat hai. His own prophet came up with this usul. Clear cut. کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، چیزیں جا کے دیکھتا ہوں تو بلائنڈ کہتے ہو کہ وی آر دی چوزن وانز، اور ہم اتنا ریگولر نہیں پڑھتا کبھی کبھی. پھر ایک بات پوچھتے ہو بھائی مجھے کی ہیرا منڈی میں شراب صاحب نیچے اتر گئے ہیں، پتہ نیچے لکھ کیا رہے ہیں. سیالوی صاحب ہیں، چلے گئے. ہاں سیالوی صاحب ہیں. جنید رفیق صاحب آپ نے بھی کچھ کہنا ہے؟ جی میں نے کہنا تھا، اگر آپ بولیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو احادیث میں ذکر ملتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ صحیح مسلم کتاب الایمان باب ذکر المسیح ابن مریم والمسیح دجال، اس کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ بھی کھڑے نماز پڑھیں، اور میں ان کے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی کو پاتا ہوں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم